رکھے یہ جب نام علی علیہ السلام آتا ہے تو سب کو منہ کھول کے جواب دینا چاہیے. کوئی عمل بتاتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے، مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے. برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں. دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے. شادی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے بچوں میں ولایت علی کو محسوس کرو تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرے. لیکن کیونکہ یہ معرفت کی مجلس ہے، میں ان مجلسوں میں معرفت کی بات ہے. معرفت ہوگی تو عبادت میں ندرت پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا، اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو وہ عبادت عادت بن جائے گی. بس صبح اٹھنا ہے، دوپہر کو نماز پڑھنی ہے، شام کو نماز پڑھنی ہے، عادت نہیں. عبادت ہو معرفت کے ساتھ. جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی. اس لیے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، آدم کا انتخاب کیا، لیکن اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ سورہ آل عمران، ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف 1 مرتبہ نازل ہوا ہے. اور کیجیے گا، قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف 1 مرتبہ نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی جتنی سوریں ہیں 114 سوریں ہیں، 6666 آیات ہیں. ان سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے. یعنی یہ نام جو ہیں یہ انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا. یہ نام انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا. نام کا ٹائٹل جو ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، جتنی سوریں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے کہ اس سورہ کا نام یہ رکھو. اچھا، آپ سورہ آل عمران تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آج رات کو جا کے پڑھیے گا. اس کے آخر میں، آخری حصے میں سورہ آل عمران کے، اور کیجیے گا پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحبان، کافی بزرگ حضرات، تو میں دعا کا طالب ہوں کہ اس سورہ میں آخر میں کوئی 1 درجن سے زیادہ انبیاء کے نام ہیں سورہ کے اندر. اللہ نے ان انبیاء کے ناموں پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا. سورہ آل عمران رکھا ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ عمران کون ہے. اللہ نے نام رکھا آل عمران، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اتنے سارے انبیاء کے تذکرہ موجود ہے اسی سورہ میں، ان انبیاء کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں رکھا. تو شاید اللہ کا جواب آئے گا، مولویوں نے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کے کارناموں کو، انبیاء کے تذکرے کو، انبیاء کے ناموں کو کوئی مسلمان بھلائے گا نہیں. اگر بھلائیں گے تو عمران کو بھلا دیں گے. آپ کو سلامت رکھیں. اگر بھلائیں گے مسلمان تو عمران کو بھلا دیں گے. لہذا میں نام ہی سورہ کا آل عمران رکھوں تاکہ جب انڈیکس میں پڑھیں گے، مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تراویح پڑھنے والا مسلمان اس سورہ پہ پہنچے گا تو ذہن تو جائے گا نا کہ یہ عمران کون ہے. جب پتہ چلے گا کہ یہ عمران کون ہے تو خود بخود دل میں اندر سے بات آئے گی کہ یہ عمران کون ہے، اس کی تحقیق کریں. اور جب منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا، میں نے جملہ کہا ہے، منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عمران کون ہے. لیکن آج کی حد تک ہم تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا. ونوحًا، اور نوح کو چنا. آدم کے ساتھ آل نہیں لگایا، نوح کے ساتھ آل نہیں لگایا. آدم کو اللہ نے کیوں چنا؟
کیوں نس قائم فرمائی؟ تو شاید جواب آئے گا اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی، آدم سے آدمیت چلی ہے اس لیے آدم کا تذکرہ ہے، نوح سے شریعت چلی ہے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انتخاب قدرت، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آدم کو چنا، آدم کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ اپنا طریقہ انتخاب قیامت تک راسخ کرنا چاہتا ہے کہ میرا طریقہ انتخاب وہ ہوگا جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، میں خالق حقیقی ہوں۔ اللہ نے جو طریقہ انتخاب اپنایا، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے، آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتا رہا ہے کہ میرے دین کا جو رہبر و رہنما ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے جلسے میں مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو گراں خاطر گزرے، اس لیے کہ یہ علم کا ڈر ہے یا علمی بات ہوگی۔ تو میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، تجزیہ، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں قاتل موجود ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ دین اللہ کا قیامت تک ہے، دین جب تک ہے اس دین کے لیے اللہ نے اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں جب کسی کا انتخاب کرتا ہوں تو کسی ناحق قتل کرنے والے کا انتخاب نہیں کرتا۔ ہم مسلمان جس کو چاہیں بنا لیں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَنُوحًا، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی منزل پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع پہ جو ہے نا بات ہو، کیونکہ حضرت آدم وہ ہیں کہ جو پہلے گویا ابو البشر ہیں کہ جنہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اور صرف ملائکہ ہی نہیں جنات کو بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے، ملائکہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ساری مخلوقات کو حکم دیا تھا کہ سب سجدہ کریں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے؟ تو اس کا معصوم نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا۔ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا تھا، وہ متکبر تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ایک فرشتے نے آ کے بھری محفل میں کہا، جس میں شیطان ابھی شیطان نہیں بنا تھا لیکن وہاں بیٹھا تھا، سردار تھا، استاد تھا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے اور اس کو بنا کر ہم سب کو حکم دے گا اسے سجدہ کرنے کا، تو ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا، وہ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پہ، کہ جو اسے سجدہ نہیں کرے گا۔ تو سب کہنے لگے ایسا کون بدبخت ہوگا، خود یہ شیطان کہہ رہا ہے ایسا کون ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا۔ کہا کہ اچھا چلو بیٹھتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ تکبر یہ تھا کہ میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں۔ یعنی وہ حضرات ہم مولوی صاحبان کے لیے بھی درس ہے کہ مومنین سے ٹیڑھے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اور معذرت کے ساتھ مولانا کہ جناب دیکھ ادھر رہے مل ادھر رہے، اور ٹیڑھے ہاتھ سے کسان میں تو عالم ہوں، ٹی وی میں آتا ہوں، میں تو فلاں ہوں، نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے
اور حلیم نہیں ہے. اگر عالم ہے حضور اور حلیم نہیں ہے. اچھا حلیم تو شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. غور کرنا. کوئی یہ کہے کہ صاحب حلیم کا مطلب میں نہیں جانتا. صبح شام حلیم کھاتے ہیں آپ. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اسے اس گویا کہہ لیجیے غذا کو کہتے ہیں جس کے چاول اور اجناس اتنے گھل مل جائیں کہ کسی جنس کا پتہ نہ چلے. یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں دال کون سی ہے, چاول کا دانہ کون سا ہے, کون سی دال کون سی ہے. اتنا وہ گھل مل جائے, حلیم کہتے ہیں اس کو. تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اگر عالم معاشرے میں ایسا گھلا ہوا نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. تو بس بات لمبی ہو رہی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا, تمام ملائکہ کو, جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا, خود ایک ممبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی. غور کیجیے گا, اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ, باریک سی بات, خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اس نے سب کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا ہی نہیں. شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. کیوں؟ کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا, اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا, اللہ نے اس کو دربار سے نکالا تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہنا یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے. کتنی زمین ہے؟ میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں. کتنی زمین ہے کینیڈا کی؟ روس کی کتنی زمین ہے؟ امریکہ میں کتنی زمین ہے؟ یہ ملک, پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا ہے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے, ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا. تھوڑا سا جاگ جائے اگر تھک جائے بھائی, میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا, میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جو کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں, یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں, مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا, لہذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا, ہوا, مٹی, آگ, پانی. ہوا, مٹی, آگ, پانی, 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی, 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا, اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا.
آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے، تو آواز قدرت آئی جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا۔ اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے، تو عادل ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی کیا چاہتے ہو؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں۔ کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ آواز قدرت آئی نہیں، وقت معلوم تک۔ وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے۔ اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے۔ چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے، مولا علی منبر کے نیچے تھے۔ اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا، صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے، نبی اور علی پہچان گئے۔ مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا۔ جب پیچھے سے اس کو پکڑا اوندا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا۔ یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا۔ نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے، اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا۔ تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا میں نے کیا تو مجھے کرنے دیجیے، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ جملہ اور دیجیے گا، آپ نے قتل کیا میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے، اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں، تو مجھے قتل کرنے دیجیے۔ تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیتا ہوتا، کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ مولا فرماتے کیا مطلب تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو کون بہکا سکتا ہے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا۔ تو زندہ رہے، آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا۔ سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا، ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں۔ تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی ڈرتا ہے۔ کہا کہ جناب یہ نہ کہیے، تو شیطان کہتا ہے بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ آواز قدرت آئی کہ نہیں، وقت معلوم تک۔ تو میری یہ دلیل بن گئی کہ وہ وقت معلوم نبی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے، تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے۔ تو کہا وقت معلوم تک۔ کہا دوسری بات، کہا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اس آدم کی اولاد کے جسم میں حلول کر جاؤں، یعنی جسم میں داخل ہو جاؤں، حلول کر جاؤں۔ آواز قدرت آئی اعلیٰ علیین کے علاوہ، اعلیٰ علیین کے علاوہ تم ہر ایک کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو، اعلیٰ علیین کے علاوہ۔ اور کیا چاہیے؟ کہ مجھے جب آدم کے اس کے جس کی وجہ سے میں شیطان بناؤں، اگر اس کے ایک بیٹا پیدا ہو، میرے 2 پیدا ہو،
اور وہ دونوں اس آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ رہے. آواز قدرت ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے اختیار دیا, تو اب جان لیں. اور دیکھیے جو آپ کو مجلس میں آنے سے روکے تو سمجھ لیں جو دائیں بائیں شیطان کے بیٹے ہیں وہی ہے. جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے, جو آپ کو دین کے کام کرنے سے روکے, کار خیر کرنے سے روکے, سخاوت کرنے سے روکے. دیکھا ہوگا آپ نے جمعے کی نماز میں بیچارہ کوئی غریب کھڑا ہو جائے مانگنے کے لیے, تو جو 1 ٹکا خیرات نہیں کرتا سارا سال, وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نماز خراب نہیں کرو. نہیں غور فرما رہے, تو اسے نماز کے دوران ہی شیطان بہکارا ہوتا ہے کہ تمہیں سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نماز خراب کرنے پیشہ ور آ گیا. نہیں, مولا سجاد فرماتے ہیں اگر سائل ایک بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کروں صلی اللہ, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. سائل اگر گھوڑے پہ سوار بھی آئے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے, یعنی آج کے دور میں کوئی کار پہ آئے, اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا, اب کار ہے, کوئی کار پہ آئے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کریں. یہ مت دیکھیں کار پہ آیا ہے, نہ معلوم کیا مجبوری ہے کہ کار بیچ نہیں سکتا اور آپ سے سوال کر رہا ہے. لہذا اس کے مسئلے کو حل کریں اور چلیں. آج آپ ماشاءاللہ جلدی آ بھی گئے, اور کل کوشش کریں گے کہ اور اس سے پہلے ممبر لیں کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں, خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں, اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لہذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے ہیں پارا چنار میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا, اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات, اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے, تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کو, کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو, تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے, زندگی اللہ فرمائے, وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. سلامت رکھے شاہ جی, ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے. کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو, تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں, اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا آواز قدرت آئی, اجازت ہے, لیکن تم نے اجازت مانگ لی 4 سمتوں کی, بات ختم ہو گئی, تمہاری خواہش پوری ہو گئی. کہاں ہو گئی؟ کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں, فرمایا کہ اوپر اور نیچے. اب میں بھاری جملہ کہوں, روایت تو یہیں تک ہے, اوپر سے آتی ہے رحمت, نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس. اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو, ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے.
کہہ رہا ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے. آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں. کا اختیار ہے اعلیٰ علین کے علاوہ شیطان اور کیجیے گا نکال دیا اللہ نے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے. ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں، یہ اوپر کس کے نام ہے، اعلیٰ علین کون ہے؟ ملائکہ نے اوپر دیکھا کہ یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے. کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے؟ آدم نے دیکھا کہ حاذا محمد، خدا سلامت رکھے، حاذا محمد انت المحمود، حاذا علی انت الاعلی، حاذی فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، حاذا الحسن انت المحسن، حاذا الحسین انت قدیم الاحسان. آدم نے پہلی منزل ہی پر پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کیا. اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت میں لے جاؤ. آدم سے کہا کہ ملائکہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میرے 3 مدرسے ہیں، خود پڑھاتا ہوں، پیش نماز ہوں، سر پہ امامہ ہے، لیکن بات وہ ہے جو حق ہے. آدم علیہ السلام نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. تھوڑا سا جاگ جائے. ابھی تک تو کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی احکامات ہی نہیں آئے. ابھی تو پیدا ہی کیا اللہ نے روح پھونک کے، اور اس کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ اسما کس کے ہیں. ملائکہ نے منع کر دیا، آدم نے نام بتا دیا، اللہ نے جنت میں بھجوا دیا. حالانکہ وہ جنت عارضی جنت تھی. ہمارے یہاں کے 70,000 سال وہ رہے ہیں، وہاں کے صرف 7 سال رہے ہیں، یا بعض روایت میں کہ 7 دن رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء پنجتن سے محبت کے طور پر اظہار کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا. اور رکھے یہ جب نام علی علیہ السلام آتا ہے تو سب کو منہ کھول کے جواب دینا چاہیے. اور ہمارے بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ میں وہاں بھی پڑھ رہا تھا مولانا فیصل آباد میں اشرا، تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا یہ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے کا کیا رواج ہے؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے جی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے، آپ کو زندگی عطا فرمائے. معصوم کا فرمان ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے. یہ جو اچھا فالج ہوتا کیوں ہے؟ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، جس کا مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے. یہ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو لفظ فالج ہے روایت میں، اس لیے میں فالج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. 3 مرتبہ آیات الکرسی، 3 آیات. یہ غلط العام ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اور 3 آیتیں پڑھتے ہیں، جبکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو علمی اور فقہی اصطلاح میں آیات الکرسی کہا جائے گا. اور فرمائے 3 آیتیں، ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں. تو آیت الکرسی نہ کہیں، آیات الکرسی کہیں. اور آیات ال بھی نہیں کہیں گے، آیات الکرسی. ایسا ہی ہے مطلب گرامر کے اعتبار سے عربی. تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں، دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے. دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف فرمائے، نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکم یا امیر المومنین،
خدا آپ کو سلامت رکھے. جو سلام کرے امیر المومنین کو, کتنا بڑا نقصہ بتایا میں نے کہ جناب جو سلام کرے مولا کائنات کو, سونے سے پہلے نجف کی طرف ہاتھ کر لے اور مولا کو سلام کرے اور آیات الکرسی پڑھ لے 3 دفعہ, ہم فیہا خالدون تک. معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ وہ فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. شاہ جی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں, وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا ہاتھ اٹھانے میں نعرے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, وہ بزرگ بار مجھ سے کہہ رہے تھے فیصل آباد میں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, آپ اٹھا لیا کریں ہاتھ, کیا حرج ہے, فالج سے بچ جائیں گے. آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا بات لمبی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے انتخاب کیا صرف آدم کا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. یہاں تک تو نتیجہ دے دوں, تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے, تو اگر کہیں تو میں یہاں تک نتیجہ دے دوں. آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا, اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. کیا راز تھا؟ اس لیے کہ نوح کا ایک بیٹا اپنے بابا کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا. پھر دوہرا رہا ہوں, نوح کا انتخاب کیا, اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. اللہ نے بتا دیا کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اس کو دنیا والے چاہیں جو چاہیں بنا لیں, وہ کم از کم میرا منتخب نہیں ہو سکتا. تو اللہ بتانا چاہتا ہے, نہ میں قاتلوں کا انتخاب کرتا ہوں نہ بھگوڑوں کا انتخاب کرتا ہوں. میرے یہاں جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ معصوم طریقہ ہے.